جس نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، چاند و سورج کو پیدا کیا، اور یہی تک نہیں، آسمان کو بغیر شامیانے کے کھڑا کیا، ایک ہی ہے، تبھی تو یہ ہے کہ رات آتی ہے، دن جاتا ہے، دن آتا ہے، رات چلی جاتی ہے۔ اگر دو ہوتا تو جھگڑا ہوتا، ایک ہی کہتا کہ میں دن پیدا کروں گا، دن کو پیش کروں گا، دوسرا کہتا کہ میں رات کو پیش کروں گا، ایک ہے تبھی تو جھگڑا نہیں ہے۔ رات اپنے وقت پہ آ جاتی ہے، دن اپنے وقت پہ چلا جاتا ہے، سورج اپنے متعینہ وقت پر طلوع ہوتا ہے، چاند اپنے وقت پر چکر لگا کر طلوع ہوتا ہے۔ حضرت محترم حضرت ابراہیم بن ادھم سے کہا گیا کہ حضور ہم مانتے ہیں خدا ایک ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہا کیا تم مانتے ہو کہ خدا ایک ہے؟ ان لوگوں نے کہا ہاں خدا ایک ہے۔ کیا تم نے اس کے ایک ہونے کا حق بھی ادا کیا؟ اس کے ایک ہونے کا حق بھی ادا کیا؟ حضور ہمیں تو اس چیز کا پتہ نہیں۔ آپ سے بھی پوچھا جائے خدا کو ایک مانتے ہو؟ کہاں مانتے ہیں؟ اس کے ایک ہونے کا آپ نے کیا حق ادا کیا؟ تو پوچھنے لگتے ہیں کیا حق ہے، پوچھنے لگتے ہیں کیا حق ہے۔ دوسری صفت حضرت ابراہیم بن ادھم نے فرمایا کیا تم قرآن کو پڑھتے ہو؟ ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں۔ جب قرآن پڑھتے ہو، قرآن پڑھنے کا مطلب یہ نہیں، تم بتاؤ جب قرآن پڑھتے ہو قرآن کے ساتھ اس کے تعلیمات پر عمل کرتے ہو؟ اور حضور ہم تو صرف قرآن کی آیتوں کو اپنی زبان سے پڑھتے ہیں، ان کے تعلیمات کے بارے میں ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم کیسے اس پر عمل کریں؟ اگر یہ بھی نہیں، یہ ہمارا بھی ہے۔ قرآن تو پڑھتے ہیں، بچوں کو تو قرآن پڑھواتے ہیں گھر پہ، لیکن قرآن کے تعلیمات، قرآن کے احکام، قرآن کی جس آیت کو ہم پڑھتے ہیں اس کا کیا حکم ہے اسے ہمیں پتہ نہیں، اسے ہمیں پتہ نہیں۔ یہ حال ہمارا بھی ہے۔ میں موازنہ کرا رہا ہوں وہاں کے زمانے سے اور آج کے زمانے سے کہ وہاں پہ دعائیں قبول نہیں ہوتی تھی اور آج ہماری بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہے کہ وہاں پہ 10 صفتیں ہیں، کیا ہمارے اندر بھی وہ 10 صفتیں ہیں؟ پہلا تھا خدا کو ایک مانتے ہو؟ کہاں مانتے ہیں؟ تو اس کا ایک ہونے کا حق ادا کیا کہ نہیں؟ دوسرا قرآن کو پڑھتے ہو؟ کہا قرآن پڑھتے ہیں، کیا اس کے تعلیمات پر عمل کرتے ہو کہ نہیں؟ تیسرا کہا کیا محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہو؟ کہا محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ لیکن جب حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہا کہ جب تم مانتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے تو کیا تم اس چیز کو مانتے ہو جب اللہ کے نبی آخری نبی ہے تو ان کی سنت پر عمل کرتے ہو؟ اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں سنت کیا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں سنت کیا ہے۔ ہم تو صرف اتنا مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہے، جن کا نام محمد ہے، جن کا نام احمد ہے، اللہ نے اسے نبی بنا کر بھیجا، ہمیں تو اتنا ہی پتہ ہے۔ یہ اللہ ہمارا ہے۔ آپ سے ہم ابھی یہ پوچھنے لگے اللہ کی سنتوں کو بیان کرے، اللہ کی سنتیں کیا کیا ہے، ہمیں بھی پتہ نہیں۔ تیسری چیز کے بعد جب چوتھی چیز کہا کہ تم بتاؤ کیا تم شیطان سے بغض و عداوت رکھتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم نے مخاطب ہو کے کہا کیا تم شیطان سے بغض و عداوت رکھتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہاں حضور ہم شیطان سے بغض و عداوت بھی رکھتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہا کیا تم شیطان کے ساتھ بغض و عداوت رکھتے ہو؟ کیا تم اس کی مخالفت بھی کرتے ہو؟ کیا تم اس کی مخالفت بھی کرتے ہو؟ یہاں سے ایک بات بتاتا چلوں کہ مخالفت اور عداوت الگ ہے۔ بغض و عداوت کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور مخالفت کا تعلق عمل سے ہوتا ہے۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے۔ ہم سے جب پوچھا جاتا ہے شیطان تمہارا کیا ہے تو ہم تو کہتے ہیں شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، لیکن وارے قوم، وارے میرے مسلم نوجوان، وارے میری قوم، معاملہ یہ ہے کہ ہم تو کہتے ہیں شیطان ہمارا دشمن ہے، لیکن ہمارا عمل شیطان کے موافق ہے۔ ہمارا عمل شیطان کے موافق ہے۔ یہی ہم کہتے ہیں کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، لیکن عمل ہمارا شیطان کے موافق ہے۔ جب یہی چیز ان سے کہا گیا کہ شیطان تمہارا کیا ہے، انہوں نے کیا جواب دیا کہ شیطان دشمن ہے لیکن عمل شیطان کے موافق ہے۔ آپ بتائیے ایک ہی چیز دشمن بھی ہو اور اسی کے مطابق آپ عمل بھی کرو، کیا ہوگا؟ ہوگا کچھ۔ جب یہ چوتھی چیز ہو گئی، پانچویں چیز کے بارے میں حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہا کہ اے لوگوں ذرا یہ بتاؤ کیا تم جنت کی خواہش رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور مسلمان تو اسی لیے ہوئے کہ ہم جنت میں داخل ہو جائے، مسلمان تو اسی لیے ہوئے، نبی کا کلمہ اسی لیے پڑھے ہیں کہ ہم مسلمان ہو جائے۔ لیکن جب حضرت ابراہیم بن ادھم سے لوگوں نے، جب حضرت ابراہیم بن ادھم نے پوچھا کہ کیا تم جنت کی خواہش رکھتے ہو تو ان
سے کام نہیں چلے گا، کیا اس میں جانے کے لیے عمل بھی تیار کیے ہو؟ کیا جنت میں داخل ہونے کے لیے عمل بھی کرتے ہو؟ حضور یہ تو ہوتا نہیں، یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ عمل کے ذریعے جنت میں داخل ہو جایا جائے گا۔ حضرات محترم جلدی سے چلیے اور ذہن کو مخاطب، آپ اپنے ذہن کو حاضر کریں۔ جب یہ پانچویں چیز پوچھی جاتی ہے، چھٹی چیز کے بارے میں سوال کرتا ہے حضرت ابراہیم ادھم کرتے ہیں، اے لوگوں ذرا بتاؤ کیا تم جہنم سے بچنا چاہتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم ادھم کو وہ لوگ جواب دیتے ہیں، کہا حضور ہم جہنم سے بچنا چاہتے ہیں۔ تو کہا کیا تم اپنے آپ کو جہنم میں اپنے نفس کو اس میں ڈال کے نہیں رکھتے ہو، یعنی ایسے عمل نہیں کرتے ہو جس کی وجہ سے تم جہنم میں جاؤ؟ حضور یہ تو ہوتا ہی ہے کہ ہم شراب بھی پیتے ہیں، زنا بھی کرتے ہیں، لوگوں کے بغض دعوت بھی کرتے ہیں، اور یہی تک نہیں بلکہ بھائی بھائی میں جنگ و فساد بھی پیدا کراتے ہیں۔ حضرت ابراہیم ادھم نے کہا کہ جہنم میں جانے کا تو یہی بدلہ، یہی عمل ہے جو آپ کو جہنم میں کھینچ کے لے جاتا ہے۔ نماز کو چھوڑو گے سزا پاؤ گے، زنا کرو گے سزا پاؤ گے، یہی تک محدود نہیں بلکہ شراب کے بوتلوں کو اپنے ہاتھ پہ لوگے، اسلام کے قول و فعل پر عمل نہ کر کے اس کو کشے پس ڈال دو گے، تو یہی تو تمہارے لیے جہنم میں جانے کا ثابت ہے۔ جی جب یہ چیز چھٹی چیز ہو گئی تو حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہا کیا تم یہ بات بتاؤ خدا کا رزق کھاتے ہو؟ کہاں کھاتے ہیں؟ الحمدللہ ہم بھی کھاتے ہیں۔ اگر خدا رزق نہ دے وہ شیر کیا ہے؟ رزق خدا کھایا، فرمان حق رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق تعالیٰ کیا، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ جب حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہا کیا تم لوگ یہ بتاؤ خدا کا رزق کھاتے